ہمارے نئے گلی نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دوستوں، انٹرنیشنل وومنز ڈے کے موقع پر اس بار گلی نیوز نے مسلم حجاب گرلز، حجاب وومنز کو انسپائر کرنے کے لیے یہ ایوارڈ فنکشن رکھا ہے۔ ہم نے ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں، لاء میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں، بینکنگز میں، اسپورٹس میں، سب کو نامنیٹ کر کے لوگوں نے بہت سارے نامنیٹس کیے۔ اور این جی او فارم سے اٹ از دا پلیزر ٹو انٹروڈیوس عظمیٰ ناہید جی۔ یہ ان کے سوشل کازز اتنے ہیں جس میں سب میں بڑا چیز ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں مسلم وومنس کو جو ہے خود کا بزنس کرنے کے لیے مسالہ فیکٹری کا، اس کے بارے میں بات کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ عظمیٰ ناہید جی کیا کرتے ہیں آپ؟ یو آر اے پریزیڈنٹ آف IIRA، اور اپنے بارے میں کچھ تعارف بتائیے آپ کی۔ میں آئیوا اقرا انٹرنیشنل ویمنس الائنس، یہ ایک NGO ہے جس کے ذریعے سے ہم نے مسلم عورتوں کو انڈیا بھر میں امپاور کیا جی، اور اس میں تقریباً 150 آئٹمس جو ہیں ہینڈی کرافٹ کے وہ بنا رہی تھیں جی، اور آئیڈیا یہ تھا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیبر بنائے رکھتے ہیں، تو ہم ان کو جو اصل ان کے حق ہے وہ انہیں دلائیں۔ تو آئیوا نے اس پہ کام کیا اور اس میں پھر گارمنٹس ہیں، اسلامک آئٹمس ہیں، 20 اسلامک آئٹمس ہیں۔ دس از اونلی فار مسلم گرلز؟ اور بھی دوسری آتی ہیں لیکن فوکس ہمارا مسلم ہے کیونکہ مسلمانوں کے لیے بہت کم پلیٹ فارمس ہیں۔ تو یہ گارمنٹ جینٹس کے، لیڈیز کے، یہ سب ہو ہی رہے تھے، لیکن لاک ڈاؤن ہوا تو میں 35 سال سے کر رہی ہوں کام، لیکن لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں خاص طور سے جو شوہروں کی جاب چلی گئی اور لیڈیز ایک دم پریشان ہو گئیں، ان کے بچوں کی فیس کے بھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو تب ہم نے ایک اسپائس فیکٹری ڈالی ہے اور اس میں جو تقریباً 50 کے قریب اس میں لیڈیز ہیں، جو سپروائزر وہی ہیں، کوالٹی کنٹرولر وہی ہیں، مینوفیکچرر، پرچیزر، سب خود ہی کرتی ہیں اور اس کے تھورو پروفٹس ان کو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا ہم نے پوری ٹیم بنائی ہے، مارکیٹنگ کی ٹیم بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ان کا پورا نظام بنایا ہے۔ جی، یہ پیکج ہاں، جو یہ اس کے پیکٹ آئیوا کی طرف سے ہاں، اس میں جو ہے یہ روسٹڈ مسالے ہیں۔ اور واٹ از روسٹڈ مسالے؟ بیکاز آئی ایم ویری بیڈ ان کوکنگ، مجھے پتہ نہیں، شاید میری وائف کو پتہ ہوگا، ابھی آپ کو ہونا چاہیے اچھا اس میں۔ جی جی، کیونکہ روسٹ کیے ہوئے بھنے ہوئے مسالے، اچھا، بھنے ہوئے ان کی شیلف لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے، 1 سال کی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کٹے ہوئے مسالے ہیں تو اس میں کوئی چیز غلط نہیں ڈلی ہے، ہارمفل نہیں ہے، اس لیے ہمارا جو سلوگن ہے کہ فریش مسالاز ہیپی فیملیز۔ اور یہ چیلنجز تھے لیکن ہم نے ان سے کہا تھا لیڈیز سے کہ آپ جب عورتوں پر ٹرسٹ ہوتا ہے بہت، مردوں کو بھی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ عورتیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، ہمیشہ اچھی چیز دیتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، اس میں آپ کو کوئی دو بار سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نہیں، کیونکہ آپ لیڈیز کی سائڈ لو اور میں یہاں سے جینٹس کی سائڈ لیتا ہوں۔ ضرورت ہی نہیں کیونکہ کھانا تو جینٹس کو ہی ہے۔ جی برابر ہے، جو آپ دے دو گے۔ یہ ایک بات بتائیے آپ، ٹھیک ہے یہ اقرا ایک چیز ہو گئی ہے، اور دوسری چیز بھی جیسے آپ اس میں میرے پاس آپ کا ڈیٹاز ہیں کہ آپ اقرا ایجوکیشن فاؤنڈیشنز میں آپ لوگ ہیں، USA بیس ہیں، پھر بعد میں وائس پریسیڈنٹ، آپ وائس پریسیڈنٹ آل انڈیا مسلم مجلس مشارت کی آپ وائس پریسیڈنٹ ہیں، پھر آپ ایک ممبر آف UN گلوبل ڈائلاگ فاؤنڈیشنز بھی ہے، پھر آپ القدس کوئلیشن ٹرکی، یہ کیا ہے میم؟ یہ فلسطین کی آرگنائزیشن ہے، القدس کے، جو ٹرکی بیسڈ ہے، ٹرکی میں کام کر رہی ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ان کو یہ انڈیا سب کانٹیننٹ کے لیے ممبر UN جرنلسٹ ہیں، ہاں وہ یہ یونائٹڈ نیشن کی ہیں باڈیز، تو اس میں ہمیں بلایا گیا، وی آر ٹاکنگ ٹو این انٹرنیشنل لیول۔ تو اس میں ہم نے اصل میں جب UN میں میں جا کے وہاں دیکھا تو وہاں صرف میرے علاوہ صرف ایک کیرلائٹ تھے مسلمانوں میں پوری دنیا سے۔ اچھا، تو میں اور بھی کنٹریز تھے نا، پتہ نہیں مطلب کیوں نہیں گئے مجھے، تو انہوں نے پوچھا بھی کہ آپ کے یہاں کیا NGOs نہیں ہوتی؟ تو میں نے کہا ہماری کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نامینیٹ کروں، تو انہوں نے کہا آپ کریے، تو میں نے پھر بہت ساری لیڈیز کو نامینیٹ کیا۔ بات کرتے ہیں بینگ اے مسلم وومن وتھ حجاب، تو کیسے رہی آپ کی انسپائرنگ اسٹوری، یہ جرنی کیسے کی آپ نے کور کی یہاں سے لے کے انٹرنیشنل تک؟ کبھی بھی کوئی اس معاملے میں، بلکہ ہمیشہ عزت کی بات ہوئی
اور لوگ غیر مسلم بھی جو ہیں وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور احترام سے بات کرتے ہیں، اور اس میں بلکہ پرائرٹی ہمیں ملتی ہے. ہم نے تو یہ جرنی مطلب بچپن سے پھر فیملی، پھر ہسبینڈ کی لائف آنا، پھر بچے ہونا، مطلب پہلے ایک بیٹی رہنا، بعد میں ایک کسی کی وائف بننا، پھر بعد میں ماں بننا، پھر بعد میں دادی پوتی بننا. تو اس جرنی کے بارے میں بات کریں کہ آپ نے کیسے سب طے کیا؟ میں تو دیوبند میں پیدا ہوئی. جی اور کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، تو بس گریجویشن ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد میں بامبے آ گئی. اور بامبے میں 1992 میں جو فسادات ہوئے، اس میں میرا گھر جو تھا وہ ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں 11 کھڑکیاں تھیں، مطلب 5 مالے پر. یہی اس کے سامنے جو بلڈنگ ہے، اچھا فائن مینشن سامنے بلڈنگ ہے نا، کچی میمن کے سامنے. تو وہاں سے میں دیکھ رہی تھی کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. 92 کی بات. ہاں، تو میرے جو سسر تھے وہ ایک جرنلسٹ بھی تھے اور کانگریس کے صدر بھی تھے یہاں کے. تو کافی وہ پریشان تھے. اور ساس بھی ہماری جو ہیں وہ وہ تھیں، رائٹر تھیں، ہاجرہ نازلی، جنہوں نے 22 ناول لکھے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. تو میں نے ان سے کہا 3-4 دن گزرنے کے بعد کہ میں جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کرفیو لگا، کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے کہا مجھے کام کرنا ہے، میں جا رہی ہوں. اور وہ روکتے رہ گئے، لیکن میں اترتے چلی گئی. بس مجھے قدرتی طور پر جیسے یہ خیال ہوا کہ کچھ کرنا ہے، اور میں سیدھا امن کمیٹی پہنچی. اچھا. تو وہاں 5000 ریفیوجی تھے جن کو پہلی بار میں نے، مطلب ایک عوام الناس جو ہوتی ہے بالکل عام آدمی. فرسٹ اسٹارٹنگ تھا آپ کا؟ فرسٹ اسٹارٹنگ، مطلب میں گھر سے جب اپنے شادی کے بعد یہاں آئی، 5 سال ہو چکے تھے، تو پہلی بار مجھے پبلک سے واسطہ پڑ رہا تھا، ورنہ وہاں دیوبند میں تو واسطہ ہی نہیں تھا. اب ان کے جو ایک تو ایمان کا مسئلہ، وہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات سے کہ انہیں بہت سو کو کلمہ تک نہیں آتا تھا، اور دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اپنے کوئی ہوش نہیں کہ برباد بھی ہو گئے. تو میں نے پھر اقرا انٹرنیشنل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو USA میں ہے، جو میرے جیٹ کی آرگنائزیشن تھی. اچھا. تو میں نے جس کے آج آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو. میں پورا ایشیا کا دیکھ رہی ہوں ان کا چیپٹر، ماہی میں آفس ہے. تو میں نے ان کو لکھا کہ میں یہ پورا کریکولم یہاں چاہتی ہوں کیونکہ میں ان کو پڑھانا چاہتی ہوں. تو ان کی پوری ٹیم آئی اور یہاں آ کے سارا چیک کیا، اور سید حامد صاحب سے میرے بارے میں پوچھا اور بہت سارے لوگوں سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مانگ رہی ہیں تو آپ دے دیجئے ان کو. پھر یہاں پہ میں نے اس کو الگ ٹرسٹ قائم کیا، پبلک ٹرسٹ، اور پورا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنایا. اور آج الحمدللہ یہ ہندوستان کے 200 اسکولوں میں چل رہا ہے کریکولم اسلامی. UN تک کا سفر کیسا رہا؟ UN کا جو ہے وہ ایک ٹائمز فاؤنڈیشن ہے، جو ٹائمز آف انڈیا کی ایک یعنی ایک برانچ کہیے اس کو، سوشل فاؤنڈیشن. تو اسی کے بعد فساداتی کے بعد جو ہے مجھے بلایا گیا تھا یہ جو مراری باپو کے جو پروگرام رام کتھا ہوتی ہے اس میں ایڈریس کرنے کے لیے، اسلام کا تعارف. اچھا، UN ہے؟ ہاں، یہاں پر انڈیا میں. تو اس میں گئی، میں نے قرآن شریف کی تفسیر پیش کی، الحمد کی تفسیر پیش کی. اور وہاں ٹائمز فاؤنڈیشن والوں نے مجھے ملے، دیکھا، اور پھر مجھے ٹرسٹی بنایا اس کا. تو اس کے تھرو ہم نے بہت سارے کام ان کے لیے بھی کیے. ان کا ورنداون کا پروجیکٹ تھا وہ بھی کیا، اور کچھ اپنے مسلمانوں کے کام بھی کیے. تو اس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے نامینیٹ کیا گیا UN کے لیے. ان کے گروپس نے، جو سیج فاؤنڈیشن ہے، بل کلنٹن کی آرگنائزیشن ہے سیج فاؤنڈیشن، تو اس کی جو یہاں پہ چیئر پرسن ہے لیڈی مایا سہنی، انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا UN کے لیے. اور پھر یہ تھا کہ پیس بلڈنگ کے لیے کچھ کام کرنا. یہ سب کرتے ہوئے آپ کی فیملی، بچے وغیرہ، ہسبینڈ؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے یہ. بچے میرے مطلب 3-4 سال کے تھے، جو میں نے ٹائم اپنا مینجمنٹ ضرور کیا کہ ان کے اسکول کے ٹائمنگ سے پہلے میں آ جاتی تھی، کہ ان کا جو کھانا پینا یا ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے، میں کہیں بھی ہوتی تھی. جی. اور ساس تھیں، تو ساس جو ہیں وہ جس طرح سوچتی تھی کہ وہ رائٹر تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ رائٹنگ ہی عورت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، گھر کے اندر ہی ہے اور لکھتے ہو. ہاں، لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا ذوق ہے، مجھے کام کرنا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ میں
اس خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ عملی میدان میں آؤں, جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں وہ سمجھوں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروں. تو وہ خاموش ہو گئی تھیں. لیکن بچوں کے لیے پھر میں نے یہ ایک طے کر لیا تھا کہ ان کا جو بھی خیال کرنا ہے وہ کروں گی, اور ان کی دینی تعلیم کا بندوبست اور یہ سب چیزیں. آج الحمدللہ میرے دونوں بچے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. بیٹی نے پی ایچ ڈی کیا ہے جرمنی سے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے اس نے واروک لنڈن سے, اور 8 زبانوں کی ماہر ہے. اور بیٹا میرا عمان میں سیٹ ہے, ایک بیلجیم کمپنی میں اس نے فائنانس کیا ہے, یہاں سے صابر صدیق سے انجینئرنگ کیا. لیکن یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ میرے بچوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں خدمت کر رہی ہوں لوگوں کی, اس لیے میرے پاس بہت پیسے نہیں ہیں, تو آپ جو بھی کریں گے آپ کو پے کرنا ہے. اچھا. تو انہوں نے ساتھ ساتھ کمایا پارٹ ٹائم, اور اپنے جو میں نے ان کو انٹرسٹ فری لون دلوا دیے تھے, ماشاءاللہ, تو وہ انہوں نے پے کر کے اور پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. Tell me about your hijab. آپ ہمیشہ حجاب میں رہتے ہیں. How do you feel? آپ کو تو پتہ ہے ابھی پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ماحول ایسا ہو گیا ہے. نہیں, حجاب میں ایک کانفیڈنس بلٹ ہوتا ہے, بلکہ اگر غیر مسلموں کی آئی سے دیکھیں تو ان کو لگتا ہے کہ مسلمان عورت بہت زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہے, کیونکہ یہ بات صرف باڈی کی نہیں ہے بلکہ ایک جو لوگوں کی نظر ہوتی ہے, جو قرآن کا جو کہنا چاہیے کہ حکم ہے, اس میں جو بد نظری والی بات آتی ہے کہ بد نظر جو ہے وہ دل کی برائی کا رکھنے والا جو شخص ہے وہ نہ ڈالے آپ پر. تو وہ تقدس کا احساس جو ہے جو عورت کو ہوتا ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ سامنے والے کی نظر آتا ہے. میں امریکہ گئی, اور امریکہ میں جب یہ اسی دن عراق پہ حملہ ہوا تھا تو بہت ہی سخت چیکنگ ہو رہی تھی ایئرپورٹ پر. تو میرے کوٹ ووٹ تھے اور سب چیزیں تھیں, تو انہوں نے کہا یہ بھی اتاریے, یہ بھی اتاریے. تو جب حجاب کی باری آئی تو میں نے کہا کہ یہ میں نہیں اتاروں گی. تو وہ ایک دم رک گئے, کہنے لگے کہ کیوں نہیں اتاریں گی. تو از دس یور ڈریس؟ آئی سیڈ یس, یہ میرا ڈریس ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سیپریٹ چیکنگ چاہتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں, وہ سیپریٹ ہو جائے, لیڈی کریں گی. تو انہوں نے احترام کیا اس بات کا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک باڈی لینگویج آپ کی ہوتی ہے, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ علم آپ کو, اگر آپ کو علم ہے وہ آپ کی آنکھوں سے, آپ کے باڈی لینگویج سے, آپ کی ہر چیز سے نظر آتا ہے. اگر آپ بہت خود ہی جو ہیں لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں تو سامنے والا پھر اور آپ کو اٹیک کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. لیکن میں نے تو جتنے بھی کام کیے اس میں مجھے کہیں بھی, بلکہ ایک کام اور جو 1886 میں نے کیا تھا, جب یہ رامائن اور مہابھارت آ رہی تھی ٹی وی پہ, تو میں نے امین سیانی سے مل کے اور انبیاء علیہ السلام سیریز میں لے کے آئی تھی آڈیو کیسٹس میں ود ساؤنڈ ایفیکٹس, جتنے عذاب ہیں, جتنے معجزات ہیں, تاکہ جھوپڑ پٹی تک میں اسلام کی تاریخ پہنچاؤں. کیونکہ اس میں مجھے خیال تھا کہ ہمارے بچے یہ سب تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی مستند تاریخ سے واقف نہیں. جی, آپ تو انٹرنیشنلی گھومے ہو, آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے سے کام کرو. ہماری ایک چھوٹی سی مہم تھی, میں آپ سے مارکس چاہتا ہوں, مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جو یہ انسپائرنگ وومن وتھ حجاب ٹو دا ایکسٹریم لیول, مطلب کیسا لگا آپ کو؟ مطلب تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ میں سوچوں کہ میں صحیح چاہ رہا ہوں کہ نہیں غلط جا رہا ہوں. نہیں, یہ بہت اچھی کوشش ہے, کیونکہ ہم تو بہت سیزنڈ ہو چکے ہیں, بہت پرانے ہو چکے ہیں, ہم لوگ کانفیڈنٹ ہیں اپنے سب کاموں میں. لیکن اس وقت سوال ہے بچیوں کا, اور ان بچیوں کا جو ہائر ایجوکیشن میں جا رہی ہیں, جو دنیا کو اچیو کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں انہیں پش کرتی ہیں اور انہیں ایک بلانگنگنیس کا احساس کراتی ہیں, کنیکٹیوٹی کا احساس کراتی ہیں. ہمیں بھی ہوتا ہے, ہم کسی بھی ایج میں پہنچ جائیں, لیکن یہ احساس تو ہمیں بھی ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے اس بات سے. اور الگ الگ لوگ الگ الگ طرح سے سوچتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھلا لگ رہا ہے اور وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ضرورت سب چیز کی ہے. کبھی پش کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو گلوریفائی ہم کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک حجاب میں جو ہے ایک لیڈیز ہے, جیسے عظمیٰ ناہید ہیں, وہ ایک مسلم فیملی میں رہ کے حجاب پہن کے آج UN تک پہنچ گئی ہے. یہ ہمارا جو کوشش ہے کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے, اور یا وی وانٹ ٹو پورٹری, وی وانٹ ٹو گلوریفائی حجاب ہونا؟
دیکھیے جب تک ہم نہیں ہوتے میں ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب جسم کا ہے، جسم پہ ڈالا جاتا ہے پردہ، عقل پہ نہیں ڈالا جاتا. اگر ہم عقل پہ ڈال لیں گے تو دنیا کے قوموں میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ اسلام کا مزاج نہیں، نہ مسلمانوں کا مزاج ہے. مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ وہ انسپائر نہ کرتا ہو. وہ ہر آرٹ اور کرافٹ ہے، علم ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، ایموشنز ہیں، شاعری ہیں، ساری چیزیں تو دنیا کو مسلمان نے دی ہیں. ساری چیزیں مسلمان نے دی ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، ٹرکی چلے جائیے، موروکو چلے جائیے، آپ ایجپٹ چلے جائیے، ہر جگہ کی جو آرٹس ہیں وہ یہاں کاپی ہو رہی ہیں، یہاں کے ڈیزائنرز کاپی کر رہے ہیں. تو ہم کو کس بات کی کمی ہے، کس بات کی؟ ہم اگر تاریخ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا، اور جس قوم کا تاریخ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، فیوچر کے لیے انسپائر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تاریخ، اب ہم اسکولوں کی بات ہے کہ وہ اسکولوں میں اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں مسلمان کی تاریخ، وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو یہ گھر والوں کا کام ہے کہ وہ اردو پڑھائیں اور خاص طور سے ان کو اپنی تاریخ سے واقفیت کرائیں. زبان کا رشتہ بھی ایسی چیز ہے کہ زبان جو ہے وہ انسان کو ایک تقویت دیتی ہے. انسان پہلے اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے، پھر دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن جو پورا پروسیس الٹا ہو گیا، تو آج ہم اگر اپنی قوم کو، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی قوم کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایسی ہو گئی، ویسی ہو گئی. وہ ایسی کیسے ہو گئی؟ جو ہم نے نہیں کیا تو ایسی ہو گئی، ہم نے اس کو دیا نہیں ہے کچھ. آپ پرانے لوگوں کا دیکھیں تو انہوں نے کیا کیا دیا انہیں. جی. کتنے بڑے بڑے ادارے. آج مسلمان عورت کی آپ بات کر رہے ہیں، حجاب ہی میں مسلمان عورتیں تھیں جنہوں نے بڑی بڑی مساجد قائم کی. تاج المساجد بھوپال ایک عورت کی قائم کی ہوئی ہے. بہت بڑے بڑے کارنامے کیے، سیاست میں آئی. حجاب کبھی بھی، اور آج بھی آپ دیکھیے جو لوگ 30 سال امریکہ نے جنگ لڑی ہے، امریکن لیڈیز نے، کہ حجاب میں جاب پر جانا، ان کو 30 سال میں سپریم کورٹ سے آرڈر ملا ان کو. جی. آج پالیٹکس میں کیا فائر برانڈ اسپیکرز ہیں، وہ کیا فائر برانڈ اسپیکرز ہیں. تو کہیں بھی یہ چیز جو ہے آڑے نہیں آتی، اور وہ لوگ مطلب کوئی ڈر کے، خوف کھا کے یا کمپلیکس کے ساتھ نہیں کر رہی ہیں کام، پوری کانفیڈنس کے ساتھ کر رہی ہیں. جی جی. تو دوستو بہت دیکھیے، یہ ہم جو ہے عظمیٰ ناہید جی ہیں، بہت رسپیکٹیبل وومن ہے. پورے ہندوستان میں ان کا این جی اوز چلتا ہے، ورلڈ آرگنائزیشن سے جڑی ہوئی ہیں، یو این سے جڑی ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں نے ہم کو ان کو ریکمینڈ کیا، اور ہمیں بھی ایک خواہش تھی کہ کون ہے جتنا اتنا ریفرنس، ایسی کون سی لیڈی ہے جتنا اتنا ریفرنس لوگوں سے آ رہا ہے. تو بہت بہت عظمیٰ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ کو دیکھ کے دوسری لڑکیاں، دوسری بچی بھی انسپائر، ہم یہی چاہتے ہیں. اور یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا آپ کو ایک یہ ہے این جی او کیٹیگری میں یہ عظمیٰ ناہید جی کو ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریشیشن یا ایوارڈ بول دیجیے، جو بھی بول دیجیے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک چھوٹا سا گفٹ ہیمپر ہے. جی آپ بیٹھے رہیے. بہت شکریہ آپ کا. اس کی ضرورت تو نہیں تھی، بس تھوڑا سا ہم لوگ کے. تھینک یو ویری مچ.